دنیا اسلام میں ہر جگہ حضور کے معراج شریف کا ذکر ہو رہا ہے۔ علماء اپنے آقا و مولا کی عظمتیں حضور کی امت کو سنا رہے ہیں۔ سنانے والوں کا دل بھی خوش ہو رہا ہے، سننے والوں کا دل بھی خوش ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ ہوتا یہ ہے جو سیر کر کے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے سیر کرائی گئی، مجھے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں، میں نے بڑی قیمتی چیزیں دیکھیں، بڑے بڑے راز میں نے دیکھے، بڑی دنیا میں گھوما پھرا۔ اور سننے والے اس کی سیر کی کہانی سن سن کر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا آپ وہاں بھی گئے، آپ وہاں بھی گئے، جی میں وہاں بھی گیا، میں نے بہت کچھ دیکھا۔ مصطفیٰ کریم کی سیر اتنی پیاری ہے، حضور نے نہیں بتایا، جس نے سیر کرائی ہے وہ بتا رہا ہے۔ جس نے سیر کرائی ہے وہ بتا رہا۔ اور جتنا حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، ممکن ہے کوئی بیمار ذہن کا شخص کہے یہ تو ممکن ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک بشر تو اتنی دور اتنے تھوڑے سے وقت میں جا ہی نہیں سکتا، جا کے آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں اٹھنے والے ایسے سارے سوالوں کا صفایا کر دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ فرمایا جو مصطفیٰ پر اعتراض کرے گا وہ میری کبریائی پر اعتراض کر رہا ہے۔ مصطفیٰ پر اعتراض نہ کرو، یہ دیکھو لے جانے والا کون ہے، کون لے جانے والا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یا اللہ کب سیر کرائی؟ فرمایا لیلا، رات کو سیر کرائی، رات کو سیر کرائی۔ یا اللہ لوگ دن کو سیر کرتے ہیں، تو رات کو سیر کرا رہا ہے۔ فرمایا میں نے رات کو سیر کرائی، دنیا کو پتہ چلے میرا مصطفیٰ رات کی تاریکی میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جس طرح تم دن کی روشنی میں دیکھتے ہو۔ مصطفیٰ کی سیر بڑی عجب شان والی سیر ہے، بڑی اوہ سبحان اللہ۔ لوگ سیر کرتے ہیں، زمین کے اوپر کا ماحول دیکھتے ہیں، یہ شاہی قلعہ ہے اور یہ مینار پاکستان ہے، اور یہ تھوڑا سا آگے چلیں داتا صاحب کی مسجد کے مینار ہیں، مگر رسول پاک علیہ السلام نے سیر فرمائی تو حضور زمین کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ زمین کے اندر ہو رہا ہے رات کو حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ رات کو کوئی ٹارچ نہیں رکھی ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے کہ آپ اس کے ساتھ، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو دل کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے سنیو، حضور کے پیار کی باتیں سنا کے نا تو من ٹھر جاتا ہے کہ قدرت نے ہمارے آقا و مولا کو نظر کیسی عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک مولانا تشریف لائے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات سنائی۔ حضرت
मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे अहले सुन्नत में एक बहुत ऊंचा नाम है। आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा के बाद हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा ऊंचा नाम है। किसी ने मुफ्ती साहब से सवाल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों को नमाज पढ़ा के आसमानों पर गए, तो ये क्या वजह है? हुजूर नबियों के इमाम हैं और ईसा अलैहिस्सलाम पहले वहाँ चले गए, मूसा अलैहिस्सलाम पहले वहाँ चले गए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहले चले गए हैं, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो कैसे हुजूर? वो तो मुक़्तदी हैं और हुजूर इमाम है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हुजूर सैर कर रहे थे, वो ड्यूटी दे रहे थे। नहीं समझे आप? उन्होंने इस्तिक़बाल करना था, किसी ने पहले आसमान पर, किसी ने दूसरे पर। उनको पता है हमारे आका मौला आ रहे हैं। और कुर्बान जाए आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा पे, हमारे जज्बात को उन्होंने लफ्ज़ों के जामे अता फरमा दिए हैं। और सिर्फ हम भी नहीं कह रहे, सारी कायनात कह रही है। इधर तो हम पढ़ते हैं ना, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और अब ज़रा कह लें, उस मंज़र को ज़हन में लाएं और फिर लुत्फ़ आए। जब पहले आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर को देखा तो उन्होंने भी यही पढ़ा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हर कोई हुजूर को देख के हर कोई ये कह रहा है हमारा नबी। जिब्रील भी कह रहे हैं हमारा नबी, मीकाईल भी कह रहे हैं हमारा नबी। हर कोई मुस्तफ़ा को देख के हमारा नबी। एक आरिफ ने सुना कि मुनाजरा हो रहा है, एक आरिफ ने सुना कि मुनाजरा हो रहा है, ज़मीन का और आसमान का मुनाजरा हो रहा है। आसमान ज़मीन को कह रहा है तुम क्या हो, मिट्टी हो, खाक हो, ऐसे ही अच्छे बुरे लोगों के कदमों के नीचे पामाल हो रही हो। और मैं हूँ, आसमान हूँ, सितारे हैं, चाँद सूरज हैं, कितनी रौनक है, कितनी बुलंदी है, कितना उरूज है। ज़मीन ने बड़े दलाइल दिए, नहरें हैं, आबशारें हैं, खेत हैं, बागात हैं, हवाएं हैं, फूल हैं, फल हैं। आसमान ने कहा कि क्या छोटी छोटी मिसालें लिए फिरती हो, ये नदियाँ और ये नहरें कौसर अल्लाह ने मुझे दिया है और फिरदौस मुझे दिया है, सारी नेमतें तो मेरे पास हैं। ज़मीन ने कहा हक़ ताला ने मुस्तफ़ा मुझे दिए। जब ये कहा ना ज़मीन ने कि अल्लाह ने सारी कायनात की रूह जिनके लिए मुझे भी बनाया और आपको भी बनाया, वो तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। और वो मुनाजरा जो हो रहा था तो ज़ौक़ ये कहता है कि अहमद रज़ा भी सुन रहे थे, बरेली के ताजदार भी सुन रहे थे। फरमाया खम हो गई पुश्ते फलक इस्तान ज़मीन से, खम हो गई पुश्ते फलक इस्तान ज़मीन से, सुन हम पे मदीना है जो रुतबा है हमारा। फरमाया सारी कायनात का ताजदार तो मुझ पर रहता है। तो फिर आसमान ने दरख्वास्त की, फिर अर्श कुर्सी ने दरख्वास्त की, मालिक को मौला अपने हबीब को बुलाओ, वो कदम रखें यहाँ पर, अर्श के सीने पर तेरा हबीब कदम रखे ताकि अर्श के सीने को करार मिल जाए।
دوستان گرامی قدر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا ذکر سن کے سنا کے طبیعت مسرور ہوتی ہے، بیمار دلوں کو قرار ملتا ہے۔ یہ اتنی رفعتیں، یہ اتنی بلندیاں حق تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا فرمائی۔ معراج میں حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے والے حضور کے مقتدی اتنی عظمت والے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی پتھر کے اوپر ڈنڈا مارے تو چشمے نکالے۔ یہ مقتدی ہیں مصطفیٰ کے، یہ مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، پتھر پہ سوٹا ماریں تو چشمے جاری کریں۔ اور یہ مصطفیٰ کے مقتدیوں کی شان ہے، اتنے حسین ہیں سبحان اللہ، اس قدر صاحب جمال ہیں۔ مصر کی بڑی خوش شکل شہزادیوں نے ایک جھلک دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ جہاں مقتدیوں کی یہ شان ہے تو امام کی عظمت کا پھر عالم کیا ہے؟ امام کی عظمت کا اندازہ کون کرے؟ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے جمال پر پردے رکھے ہوئے، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اگر رسول پاک علیہ السلام کی حقیقت کھل جائے پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ اور معراج کی رات اس عقدے کو حل کر رہی ہے جب حقیقت جہاں جبریل امین علیہ السلام عرض کریں، اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم۔ حضور اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں، اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم، میں تھوڑی سی پرواز اور کروں تو میرے پر جل جائیں۔ آگے انوار کا می برس رہا ہے، آگے انوار کا می برس رہا ہے۔ تو جب اتنی بڑی عظمت کا مالک، اتنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی پوری آب و تاب میں، ان کی پوری طاقت میں، پورے رعب میں سدرہ پر دیکھا، ان کو 600 پر دیے گئے۔ یہ زمین تو ہے ہی بڑی چھوٹی، جبریل امین بڑی عاجزی سے آیا کرتے حضور کے پاس، لیکن سدرہ پر پہنچے تو جبریل امین کی طاقت کھل رہی، ان کے پر کھل رہے، سدرہ پر 600 پر۔ اتنی عظمتوں کا مالک جب حضور آگے بڑھنے لگے وہ پیچھے ہٹنے لگے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل، مجھ سے پیارا دوست بھی آپ کو ملا ہے اور ایسے دوست کو ایسی جگہ تنہا چھوڑتے ہیں، ایسے دوست کو ایسی جگہ تنہا چھوڑتے ہیں جب آگے انوار ہی انوار ہیں اور آپ مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ تو پھر وہی جو شیخ سعدی نے فرمایا، اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم۔ حضور آگے انوار کا می برس رہا ہے، تجلیات کا می برس رہا ہے۔ اور وہ جو ایک پنجابی کے عاشق نے کہا نا، جانے جان والا یلی جان والا، جانے جان والا یلی جان والا۔ یہ عظمتیں ہیں ہمارے آقا و مولا کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ہم اگر حضور کی شانیں بیان کریں نا تو بعد بیمار ذہن کے لوگ کہتے ہیں تم نبی کو بہت بڑھا کر بیان کر رہے ہو، تم حد سے گزر رہے ہو۔ اور سبحان اللہ، حد ہی سے مجھے بات یاد آئی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک خشک مزاج قسم کا شخص، نجدی قسم کا، جو حضور کے میلاد سے بڑا بے چین ہوتا ہے اور نعرہ رسالت سے جس کو بڑی چڑ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ آپ نبی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بریلی کے تاجدار امام محمد رضا کو اس نے کہا کہ تم حد سے گزر جاتے ہو۔ قلم دوات کا زمانہ تھا، آپ نے اس کو کاغذ بھی دیا، قلم بھی دیا، دوات بھی دی، اور فرمایا حضور کی حد لکھ۔
लिख हुजूर की हद। तो ना बड़ा परेशान सा हो गया और ऐसे ही मुंह उसका खुला रह गया और आंखें भी खुली रह गईं कि मैं हुजूर की हद क्या लिखूं। फरमाया तू किस कदर छोटे ज़हन का बंदा है और कि तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद मुझे बताएगा। सच्ची बात यह है हुजूर की हिम्मतों की रब ने हद बनाई ही कोई नहीं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हिम्मतों की रब ताला ने कोई हद नहीं बनाई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शेर है, लहू हिम्मम ला मुंतहा लिकबाइरिहा, लहू हिम्मम ला मुंतहा लिकबाइरिहा व हिम्मतुहु सुग़रा अजल्लु मिनद्दहरी। फरमाया मुस्तफ़ा करीम की जो छोटी हिम्मत है वो सारे ज़माने पर गालिब है। जो रसूलुल्लाह की छोटी हिम्मत है वो ज़माने पर गालिब है और हुजूर की बड़ी हिम्मतों की रब ने हद ही कोई नहीं बनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी सी हिम्मत है, ऐसे करके इशारा किया तो सूरज वापस आ गया। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की छोटी सी हिम्मत है, ऐसे करके इशारा किया तो चांद का कलेजा चीर कर रख दिया। ये मुस्तफ़ा की छोटी छोटी हिम्मतें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मतें अता फरमाई, कितनी मुस्तफ़ा करीम को अज़मतें अता फरमाई। शब मेराज मुस्तफ़ा करीम की अज़मतों को खोल खोल कर मुस्तफ़ा कहाँ तक गए हैं ये किसी को नहीं पता, कहाँ तक गए। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमीन। मसनद नाज होता है जहाँ वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर सदारत की कुर्सी पर बैठता है और मुस्तफ़ा अर्श पर बैठते हैं। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमीन। तू ही सरवरे हर दो जहाँ है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। उस रसूल का उम्मती बनाया है। दोस्तों जब इतना प्यारा रसूल मिले तो फिर हक बनता है कि नहीं हम रब का शुक्र अदा करें। क्या ख्याल? तोहफे दिए जाते हैं और तोहफे दुश्मनों को नहीं दिए जाते, तोहफे दोस्तों को दिए जाते हैं, तोहफे प्यारों को दिए जाते हैं, महबूबों को दिए जाते हैं। और जो बहुत प्यारा महबूब होता है उसको बड़ा ही प्यारा, बहुत ही प्यारा तोहफा दिया जाता है। और तोहफे कभी भेज भी दिए जाते हैं। ये आपके लिए हज़रत साहब ने, उस्ताद साहब ने, शाह जी ने, कारी साहब ने आपके लिए तोहफ़ा दिया है। सुभान अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन। उसने तोहफ़ा दिया अपनी शान के मुताबिक। तो फरमाया जिब्रील तुम नहीं लेके जाओगे, महबूब को बुलाओ, हम बुला के देना चाहते हैं। लेके आओ, आप जाओ, फरिश्तों को साथ लेके जाओ और हमारे महबूब को लाओ, हम बुला के देना चाहते हैं। बुलाया। बाद बेवकूफ़ किस्म के लोग वो ना ऐसे ही फजूल किस्म की छोड़ देते हैं और
جب تک نوکر موجود ہیں پہلا بھی تو ہم نے دینا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر معراج کا کیا تک بنتا ہے؟ حضور اگر حاضر و ناظر ہیں تو پھر اتنی دور لے جانے کا تک کی کیا بنتا ہے؟ حضور پہلے نہیں تھے نا. یہ وہ کہتا ہے حضور نہیں تھے پھر لے جایا گیا. میں کہتا ہوں تو کتنا بے وقوف ہے. وہ تو ہے سی نا, کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو. تم تو ایسے نادان ہو کہ تم نے اپنی یعنی کھوپڑی کے مطابق حضور کو تولنا شروع کر دیا ہے. جب خدا ہر جگہ ہے تو پھر اتنی دور بلایا کیوں؟ یہ دنیا کو بتانے کے لیے یہ کائنات بنائی ہی مصطفیٰ کے لیے. دنیا کو دکھانے کے لیے انسانوں کو بھی بتا دیا اور فرشتوں کو اور فرشتوں کے سلطان کو بھی بتا دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے مصطفیٰ کو جان لیا ہے. مصطفیٰ کو صرف اسی نے جانا ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنی شان کے مطابق بنایا ہے. حضور کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی انسان جانتا ہے. مصطفیٰ کی حقیقت محمدیہ کو صرف پروردگار جانتا ہے. حضور کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا. فرمایا جبریل آپ جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ, ہم تحفہ بلا کر دینا چاہتے ہیں, بلا کر دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں. حبیب حاضر ہوئے مصطفیٰ کریم اپنے رب کی بارگاہ میں. جن کے پاس ساری کائنات حاضر ہوتی ہے آج حبیب اپنے رب کے پاس حاضر ہو رہا اور نیاز مندی کے ساتھ جا رہا. اور یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں اپنی امت کا مقدمہ لڑنے کے لیے رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ حاضر ہو رہے. اور کیا پیش کیا حضور نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ عبادتیں بھی ساری تیرے لیے, پاکیزگیاں بھی ساری تیرے لیے, دعائیں بھی ساری تیری بارگاہ میں. جو تیری شان کے لائق ہے سب تیرے لیے. وحدہ لا شریک نے جواب میں کیا فرمایا؟ حبیب تو عبادتیں لے کے آیا ہے, تو ریاضتیں لے کے آیا ہے, تو ذکر لے کے آیا ہے, تو عاجزی لے کے آیا ہے, تو دعاؤں کی درخواست لے کے آیا ہے. تین چیزیں تو لایا ہے, تین ہم دے دیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تین چیزیں حضور نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر پیش کی, نظر پیش کی. جواب میں اس کریم نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر, سلام ہو تجھ پر, السلام علیکہ, سلام ہو تجھ پر. سرکاری طور پر علماء کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. ہر کہہ لیں مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. وابی بھی بیٹھے ہوئے تھے, سنی بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک وابی مولوی اٹھ کر کہنے لگا یہ جو تم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو یہ درود بڑا اختلافی قسم کا درود ہے. ایسا درود پڑھو جس میں اختلاف کوئی نہ ہو. نماز والا درود ہی بہتر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایک تو نماز والا درود ہو جائے گا اور اختلاف بھی ختم ہو جائے گا. تو جتنے وہاں وابی مولوی بیٹھے ہوئے تھے سب واہ 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 جی سبحان اللہ آپ نے تو بڑی بات کر دی ہے. تو میرے خیال میں حضرت کی بات کے بعد تو پھر کوئی بات کہنے کی بنتی نہیں ہے. اس طرح کر کے اس کو چک چک کے نا تو ذرا وہ اپنا وزن بنانے لگے. ایک سنی عالم کھڑا ہوا, کہا اگر نماز نہیں اختلاف ختم کرنا ہے, اگر درود نماز والا اختلاف ختم کرتا ہے تو سلام بھی نماز والا ہی. ادھر آواز پھر کوئی نہیں ہے.
سنیو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے مصطفیٰ کریم کا ذکر سننے کے لیے بھی بیماریوں سے نکلنا پڑتا ہے، تنگ نظریوں سے نکلو، پتہ چلے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔